موضوع الدرس الخطاب مع أهل الكتاب وما فيها من العبر. سورة المائدة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے خطاب ہے اہل کتاب کو. سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ اہل کتاب سے کون مراد ہے. اہل کتاب سے مراد جو ہیں وہ یہود و نصارہ ہیں. دنیا میں مجوسی بھی آئے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی کتاب نہیں. اسی طرح ہندو ہیں، ان کے پاس وید ہیں لیکن کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ وید کہاں سے آئے ہیں، کون لایا ہے، کوئی ثبوت نہیں. اسی طریقے سے بدھ مت ہیں اور سکھ لوگ ہیں جو گرنتھ وغیرہ پڑھتے ہیں لیکن کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. تو دنیا کے اندر صرف یہ دو قومیں ہیں کہ جن کو اللہ نے بھی اہل کتاب کے نام سے مخاطب فرمایا ہے. ایک یہود ہیں، ان کے پاس تورات ہے اور تورات جو ہے وہ ایک بڑی جامع کتاب ہے. اور اسی طرح نصرانی ہیں، نصارہ ہیں، ان کے پاس انجیل ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ چاہے ان کے اندر کئی فرقے بن گئے لیکن اہل کتاب تو وہ ہیں. ان کے اندر آگے جا کے کئی فرقے بن گئے. اب بھی موجودہ دور میں جو یہودی ہیں ان میں بھی دو جماعتیں ہیں، ایک صہیونی ہیں اور ایک اسرائیلی ہیں. تو ان کے اندر بھی یہی ہے کہ جو ان کے اب بھی اپنے عقیدے کے مطابق اہل کتاب ہیں وہ بہرحال اس دوسری جماعت سے وہ فتنہ نہیں چاہتے. اب جیسے ہمارے پاس اللہ کی سب سے بڑی کتاب ہے قرآن، لیکن کتنے لوگ ہیں جو ہم قرآن پہ عمل کرتے ہیں؟ لیکن قرآن تو ہے، مسلمان تو ہیں، کلمہ جو پڑھتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا ایمان ہے. کتنے لوگ ہیں جو حضور کے فرمان پہ چلتے ہیں؟
یعنی یوں سمجھ لیں کہ بظاہر آپ کو بہت کچھ نظر آتا ہے. اب دیکھیں ابھی حج پہ مثلا 20 لاکھ آدمی آ جائے. بھائی اگر 1 ارب 60 کروڑ مسلمان ہیں دنیا میں، ان میں اگر 20 لاکھ آدمی حج پہ آ جائے تو کیا ہوگا؟ کتنی ہیں؟ تو صفر بھی نسبت نہیں بنتی. اسی طرح یعنی آپ اپنے ملکوں پر نظر ڈالیں اور دیکھ لیں کہ جہاں 20 کروڑ کی آبادی ہے، 25 کروڑ کی آبادی ہے، کتنے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں؟ ٹھیک ہے تبلیغی جماعت والے بیچارے بڑی محنت کرتے ہیں، گلی گلی پھرتے ہیں، شہر شہر گھومتے ہیں، ملکوں میں جاتے ہیں، اپنے پلے سے خرچ کرتے ہیں، بڑے بڑے اجتماع بھی کر لیتے ہیں. ہم نے مان لیا کہ ان کے اجتماع میں 2 لاکھ آدمی ہوگا. لیکن اگر 20 کروڑ کے ملک میں 2 لاکھ آدمی آ جائے تو کون سی بڑی بات ہو گئی؟ باقی کدھر گئے؟ تو اس لیے بہرحال لیکن پھر بھی ہم مسلمان ہیں، جیسے بھی ہیں مسلمان، تو اسی طرح وہ بھی جیسے ہیں اہل کتاب ہیں. ان کو بھی اہل کتاب تو خدا نے کہا ہے تو بات ختم ہو. اور ایک جگہ نہیں فرمایا خدا نے، کئی مقامات. کیا ہو گیا بھائی؟ نہیں کسی نے تار کھینچ لی ہوگی نا، کوئی ٹیلی فون لگاتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، اپنی چھیڑتے رہتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. تو کئی مقام پر یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم، اسی طرح فرمایا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل. کہیں فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق. اور کہیں فرمایا اللہ تو یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. تو یا اہل الکتاب، یا اہل الکتاب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعثت نبوی کے بعد سب سے پہلا جو ٹکراؤ ہے اور مقابلہ ہے اور منازعت ہے وہ مشرکین سے. اور مشرکین جو ہیں یاد رکھو ان کے بھی کئی قسمیں ہیں. بعض مشرک ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے آسمان کے جو ستارے ہیں، چاند ہے، ان کو انہوں نے مدبر سمجھا ہوا ہے اور ان کی عبادت کرتے ہیں. سورج کے پجاری ہیں، چاند کے پجاری ہیں، وہ بھی مشرک. اور بعض لوگ ایسے ہیں جو بتوں کے پجاری ہیں. یاد رکھو یہ بتوں سے مراد یہ نہیں ہوتا ہے کہ بھئی یہ جو بت ہوتے ہیں جیسے ہندوؤں کے دیوی دیوتا ہیں، یہ بتوں کو کوئی نہیں پوجتا. یہ شکلیں ہیں ان کے بزرگوں کی. ورنہ اگر انہوں نے پتھر کو پوجنا ہوتا تو مکے شریف میں تو یہ کتنے پہاڑ ہیں، جبل ابی قبیس ہے، جبل ہندی ہے، جبل عمر ہے، جبل سور ہے، جبل نور ہے. تو کسی پہاڑ کو پوجتے؟ اتنا بڑا پتھر ہے. بعض لوگ اگر سونے چاندی کے بت بناتے ہیں تو سونے کو نہیں پوجتے. اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے شکلیں بنائی ہیں کہ جب ان کا کوئی اچھا آدمی مر جاتا تھا، کوئی صالح آدمی، کوئی اللہ والا، کوئی بزرگ، تو اس کی شکل بنا کے رکھ لیتے تھے. یہ ان کی عبادت گاہ اور قبلہ گاہ بن جاتا. جیسے لات تھا،
عزا تھا، منات تھا، ود تھا، سوا تھا، یغوث تھا، یعوق تھا، نصرہ تھا، یہ سارے کانوں رجال صالحین، یہ بڑے اللہ والے لوگ تھے. جب مر گئے تو ان کی شکلوں بنا کے انہوں نے اس کی سجدہ کرنا شروع کر دیا. اچھا، بعض لوگ جو ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا نا، ہندوؤں کے بت جو ہوتے ہیں تو کئی شکلیں ہوتی ہیں، کسی کے 2 سر ہیں، کسی کے 4 سر ہیں، کسی کے 4 پاؤں ہیں، کسی کے 4 ہاتھ ہیں، کوئی زنانہ شکل میں ہے، کوئی مردانہ شکل میں ہے. تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پھر یہ جنات و شیاطین کی بھی شکلیں بناتے ہیں، اور پھر یہ بروج جو ہے اللہ نے آسمانوں میں جو برج بنائے ہیں، یہ عقرب ہے، یہ فلاں برج ہے، یہ زحل ہے، یہ ستارے ہیں، ان کی شکلیں بناتے ہیں اپنے عقل کے مطابق. اور بڑی افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ دکھ جو ہے نا وہ اس بات کا ہے کہ بھی چلو وہ تو کافر ہیں نا جی، وہ تو مشرک ہیں، ہندو ہیں، وہ دیوی دیوتا کو پوجتے ہیں، ان کا کیا ہے، وہ تو گنگا کی بھی عبادت کرتے ہیں. گنگا جمنا جو ان کے دریا ہیں نا اس کو بھی پوجتے ہیں. اچھا، ان کے ہاں یہ ہے کہ وہ سانپ کو بھی عبادت کر رہے ہیں. سانپ کے ڈسنے سے بندہ مر جاتا ہے نا، وہ کہتے ہیں وہ خدا ہے نا، مار دیتا ہے. موت دینے والا خدا ہوتا ہے نا، وہ سانپ کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں. سانپ پالتے ہیں، سانپوں کو دودھ پلاتے ہیں، سانپوں کی حفاظت کرتے ہیں. اور اسی طرح یعنی یہ کہنے کی باتیں نہیں، آج بھی آپ جا کے دیکھیں کہ ان کے بعد لوگ جو ہیں وہ لنگم کی پوجا کرتے ہیں. کیا مانا؟ یعنی عورت کی جو اعضاء تناسلیہ ہیں نا اس کی شکل بناتے، مرد کے جو اعضاء تناسلیہ ان کی شکل بناتے، ان کی پوجا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھئی یہ بھی خدا ہے نا، اسی سے بچہ پیدا ہوتا ہے نا، تو اس میں پیدا کرنے والی صلاحیت ہے تو خدا ہو گیا. اور باقاعدہ عبادت کرتے ہیں، باقاعدہ شکلیں بنی ہوئی ہیں. بہرحال ہندوؤں کو تو چھوڑے نا جی، افسوس تو مسلمانوں پہ ہے کہ جن کے پاس اللہ کا قرآن ہے اور جن کے پاس محمد مصطفیٰ کا فرمان ہے، جن کے پاس خلفائے راشدین ہیں، جن کے پاس صحابہ ہیں، اہل بیت ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، محدثین ہیں، فقہا ہیں. رونا تو ان پہ آتا ہے نا کہ جب وہ شرک کرتے ہیں. اب بھی پنجاب میں ایک جگہ ایک پیر کی خانقاہ ہے، وہاں مرد کے عضو کی شکل لکڑی کے بنے ہوئے باقاعدہ بیچے جاتے ہیں، اور جس عورت کو حمل نہ ہو وہ لے جاتی ہے کہ وہاں پھیرے گی تو حمل ہو جائے گا. مسلمان اور امت محمد مصطفیٰ. اسی طرح آپ نے کئی فوٹو دیکھے ہوں گے جی، یہ کوے والی سرکار ہے. ایک بزرگ دکھایا، انہوں نے کہا لنگوٹ کس کے بیٹھا ہوا ہے ننگا، آگے کوے ہیں ان کو روٹی ڈال رہا ہے. یہ کوے والی سرکار. ایک یہاں مدینہ شریف میں تھے بلیوں والی سرکار، وہ بلیوں کو روٹی ڈالتا رہتا. قوم ہے خوش ہے بھائی، وہ ننگا بیٹھا ہوا ہے. حضور پاک نے فرمایا کہ ناف سے لے کر یہ گھٹنے تک جو ہے یہ عورہ ہے، اگر اس کا ذرا سا بھی حصہ ظاہر ہو تو نماز بھی نہیں ہوتی، اور دیکھنے دکھانے دونوں پہ لعنت ہے. اور وہ بالکل لنگوٹ کس کے بیٹھا ہوا ہے. یہ سنا پوچھ رہے ہیں مجھے سائیں کوے والی سرکار. مسلمان ہیں داتا صاحب. بھئی داتا تو خدا کی ذات ہے، بندہ کیسے داتا ہو گیا؟ اللہ کے بندے، داتا تو خدا ہے. غوث اللہ کی صفت ہے، غوث اعظم اللہ کی ذات ہے، غیاث المستغیثین اللہ کی ذات ہے. کوئی دوسرا کیسے غوث اعظم بن گیا؟ یا غوث تو اللہ کی ذات ہے.
اللہ کے نبی جب بارش کے لیے دعا مانگتے تھے، یا غیاث المستغیثین اغثنا، اللہم اغثنا علیک توکلنا والیک انبنا. اور ہم نے انسانوں کو غوث اور پھر غوث اعظم. بھائی حضرت جن کو داتا صاحب کہتے ہیں ان کا نام تو حضرت علی ہجویری رحمت اللہ علیہ ہے. انہوں نے کبھی اپنی کتابوں میں نہیں لکھا کہ مجھے داتا کہو. وہ تو اللہ کے ولی تھے، وہ تو کفر و شرک کو مٹانے کے لیے ان علاقوں میں آئے تھے. وہ تو ان کو ظلمات سے نکال کے نور ایمان میں لانے کے لیے آئے تھے. اور جو کچھ ان کے مزار پہ ہوتا ہے، یقین کریں، میں اللہ کے حرم میں بیٹھا، میں نے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اللہ کے کعبے کا آپ کو اتنا احترام نہیں ہے جتنا ان کی قبر کا احترام کیا جاتا ہے. کعبے کا غسل دیا جاتا ہے، اس قبر کا بھی غسل دیا جاتا ہے. کعبے کا طواف کیا جاتا ہے، وہاں قبر کے باہر بھی پھیرے لگائے جاتے ہیں. یہاں حاجی طواف الوداع کر کے الٹے پاؤں چلتے ہیں، وہاں بھی جہاں الٹے پاؤں جا رہے ہیں. یہاں کعبے کے طواف کے بعد مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کے 2 رکعت، وہاں بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے. اور پھر واسطہ وسیلہ نہیں، ڈائریکٹ کہتے ہیں داتا تیرے پاس آئے ہیں، ہم تیری نگری میں ہیں، تو نے دینا ہے. اس سے بڑا کوئی شرک ہے دنیا میں؟ اچھا، اور خدا کی شان یہ ہے کہ جہاں انہوں نے داتا صاحب کی قبر بنائی ہوئی ہے، وہاں داتا صاحب کی قبر ہے ہی نہیں. اللہ نے اپنے ولی کو محفوظ رکھا شرک سے. وہاں تو حضرت داتا صاحب دفن ہی، وہ تو شاہمار باغ کی دیوار کے نیچے دفن ہے. وہاں نہیں، وہاں بیٹھ کے عبادت کرتے تھے. یہ ان کی چلنے کی جگہ تو ہے، قبر نہیں ہے. اللہ بچاتا ہے نا پھر اپنے اولیاء کو. حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ مجاہد تھے، اولیاء اللہ میں تھے. تو اپنے گھوڑے کو نہلا کے خرخرا مار کے تیار کر رہے تھے. ان کا حجت والا ایک غلام تھا، خادم تھا، ساتھی تھا. اس نے کہا شاہ صاحب، پیر صاحب، ابھی تو آپ بڑے موحد ہیں، ابھی تو آپ نے توحید پہ بڑی کتابیں لکھی ہیں، بس مرنے کی دیر ہے، آپ کی قبر پر بھی لوگ سجدے کریں گے کہ سید احمد شہید کی قبر ہے، شاہ شہید کی قبر ہے. تو حضرت بھی جوش میں آ گئے. فرمایا بیٹے انشاءاللہ فقیر کی نہ قبر ملے گی نہ نشان ہوگا، کہاں پوجا کریں گے. یہ جو آج کل انہوں نے بنائی ہوئی ہے نا بالا کوٹ کے اوپر سید احمد شہید، یہ ان کی قبر نہیں ہے، یہ سید احمد کی قبر ہے. اسی کو انہوں نے سید احمد شہید کو، وہ تو پتہ ہی نہیں بیچارے کہاں دفن ہوئے. یہ ان کا غلام تھا ایک سید احمد، اس کا نام تھا، اسی کو انہوں نے سید احمد بنا دیا. ماشاءاللہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. باقاعدہ مزار پہ سجدہ ہوتا ہے، باقاعدہ سجدہ ہوتا ہے. اور پھر پوچھو کہتے نہیں یہ وہ عبادت والا سجدہ نہیں ہے جس سے آدمی کافر بن جائے، یہ تو تعظیم کا سجدہ ہے. تو عبادت والا سجدہ جو کرتے ہو وہ بے تعظیمی کا ہوتا ہے، یعنی اس میں اللہ کے ذات کی تعظیم نہیں ہوتی ہے، توہین ہوتی ہے. تو وہ بھی تو تعظیم کا سجدہ ہے. اللہ کی عظمت ہوگی تو اللہ کے آگے جھکیں گے نا. کبھی آپ نے اینک کو سجدہ کیا ہے؟ اور پھر اس سے بڑی بات کیا ہے کہ صحابہ نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ لوگ بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، ہم آپ کو فرمایا خبردار، اللہ کے سوا کسی کا سجدہ جائز نہیں. اگر فرمایا لو کنت آمرا، اگر میں حکم دیتا کسی کو سجدہ کرنے کا تو بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، لیکن اس کو بھی سجدہ جائز نہیں.
یعنی خامد کا اتنا حق ہے. آج تو خیر خامد سجدہ کر رہے ہیں ماشاءاللہ، یہ حضور کے زمانے کی بات ہے. آج تو اللہ کی رحمت ہے، خامد بیٹھا ہوا ہے پاؤں میں، خامد جوتے اٹھا کے پھر رہا ہے. بازار میں جائیں تو خامد کو پیسے بیگم دیتی ہے شاپنگ کرنے کے لیے. اس کے جیب میں تو کچھ نہیں ہے، جو کچھ لاتا ہے سرکار کی نظر ہے نا. انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی آپ ایک کونے سے لے کر مشرق سے مغرب تک دیکھ لیں، ہر جگہ شرک، اور شرک کے انواع بنا ڈالے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعلین مبارک کا نقشہ بنایا ہے. اب تو ایک جماعت نے ماشاءاللہ انہوں نے تو نالین جو ہے نا اس کا مونوگرام بنا لیا ہے. وہ چاندی کی اور سونے کی اور پلاٹینیم کی اور جناب پتہ نہیں کس کس چیز کی بناتے ہیں، یہاں لگاتے ہیں. کہ جی حضور کی نالین ہم نے دل سے لگائی ہوئی، داڑھی مڈاتے ہیں، نالین دل سے لگائی ہوئی. یہ جی حضور کا نعت خوان ہے، سبحان اللہ. داڑھی مڈاتا ہے، پان کھاتا ہے، نماز کبھی نہیں پڑھی، نعت خوان ہے حضور کا، قوال ہے. ہر قوم کیسی پتہ نہیں اندھیرے میں پڑی ہوئی ہے کہ ڈاکو اور لٹیروں کو انہوں نے اپنا نگہبان بنا لیا ہے، اور فاسق فاجر لوگوں کو انہوں نے اپنا پیر بنا لیا. ایک ہمارے علاقے میں بھی پیر صاحب تھے، مجھے اتفاق سے اس کے پاس کام پڑ گیا. میرا تو خیر کام نہیں تھا، میرے کسی دوست کا کام تھا، اس کے خلاف کیس تھا، مقدمہ تھا. تو وہ جس کے پاس کیس تھا نا وہ اسی کا مرید تھا. تو اس نے مجھے بڑی محنت کی، حضرت آپ کہیں آپ کہیں. میں نے کہا یار مجھے مجبور نہ کرو. انہوں نے کہا حضرت آپ کہیں گے، آپ کا کہنا وہ نہیں ٹالے گا پیر صاحب، مان لے گا، ہم غریبوں کا کام ہو جائے گا. ہم رشوت تو دے نہیں سکتے، ہمارے گھر میں روٹی نہیں ہے تو رشوت کہاں سے دیں گے. خیر میں مجبور ہو گیا، چلا گیا پیر صاحب کے پاس. وہ اپنے بڑے کمرے میں دربار لگا ہوا تھا جی، وہ کوئی چھوٹا موٹا پیر تو نہیں تھا. میں نے اطلاع بھجوائی، میں نے کہا یار پہلے جا کے بتاؤ تو صحیح نا، ابھی مکی صاحب ملنے ہیں، ابھی ملتا بھی ہے کہ نہیں ملتا. وہ اگر نہ اجازت دے تو میں کو زبردستی لڑوں گا تو نہیں نا. تو میں نے چٹ پہ اپنا نام لکھ کے کسی اس کے ایک خادم کو دیا. وہ خادم بھی ملنگ جیسے ہوتے ہیں، بے ہوش مدہوش تھا، بھوت قسم کا، اتنے بڑے بال اور گلے میں گھنٹے پتہ نہیں کیا کیا پہنا ہوا تھا پاگل کے بچے. وہ دروازے پہ کھڑا، میں نے کہا یار جا کے پیر صاحب کو دو. ہاں سائیں، بس دے کے چلا گیا. 2 منٹ گزرے تو پیر صاحب خود باہر آ گئے. اس کی یہ بات اور مہربانی ہے، انہوں نے میری اتنی عزت کی. حضرت کمال ہے، آپ کو چٹ بھیجنے کی کیا ضرورت تھی، ہم آپ کے خادم ہیں، بالکل تشریف لائیں. گیا ساتھ بٹھایا، کہتا کیا پئیں گے. میں نے کہا کچھ بھی نہیں. کہتے نہیں کوئی چائے یا کافی یا کوئی چیز. کہنے لگا دیکھیں ناراض نہ ہوں، میرا تو بھنگ پینے کا وقت ہے، آپ جو کہیں میں منگواؤں آپ کے لیے. میں کہا مہربانی کرو میرے لیے کچھ نہ منگواؤ. اور جناب ایک جگ بھرا ہوا آیا، وہ پورا جگ پی گیا. میں دیکھ رہا ہوں، اب میں کام کے لیے آیا ہوا تو کیا کروں. اس کے بعد جناب اس نے ایک اور خادم آیا، اس نے افیون پیش کیا. اس کی یہ پوری جگہ بھر گئی افیون کی، مایا وہ کھا گیا. اس کے بعد جناب اسکاچ وسکی کا پیگ بن کے ہے، وہ پی گیا. پھر اور ٹھیک بیٹھے. میں نے اس کو بتایا، میں نے کہا فلاں افسر کے پاس کا. انہوں نے کہا صحیح، میں آپ کا بالکل حاضر، ابھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں. اس جگہ سے وہاں سے کوئی 30 میل کے فاصلے پر وہ جگہ تھی جہاں جانا تھا. اس نے آرڈر کیا کہ بھائی جلدی کرو، گاڑی انتظار کرو.
اور مکی صاحب آئے تو میں نے ان کے ساتھ جانا ہے. مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ گیا. میں نے کہا پیر صاحب میرا مرنے کا فی الحال ارادہ نہیں ہے. اتنے نشے کے بعد آپ گاڑی چلائیں گے؟ کہتے کیوں، روز چلاتا ہوں. میں نے کہا مہربانی کریں مجھے کسی دوسری گاڑی میں بیٹھ جائیں. کہتے ہیں وکیل صاحب کو بات ہے ایسی کوئی نہیں آپ میرے ساتھ. میں نے کہا میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا تو آپ ادھر آ جائیں میں گاڑی چلاؤں گا. کہہ رہے نہیں جناب نہیں، آپ کو ہم ڈرائیور کی سیٹ پہ بٹھائیں. وہ گاڑی چلائی جی اس نے اسی حالت میں. اب میں کلمے پہ زور لا الہ الا اللہ رسول اللہ لا الہ، اور کیا کر سکتے ہیں. میں نے جناب زور سے انہوں نے کہا جی کلمہ ویسے پڑھتے رہے برکت کے لیے لیکن کچھ نہیں ہوگا، یہ تو معمولی نشہ ہے، باقی میں واپس آ کے پورا کروں گا. لا حول ولا قوت الا باللہ. خیر وہاں گئے، افسر کو بلایا، اطلاع دی کہ وہ تو بھاگتا ہوا ہے، مرید تھا نا اس کا، وہ تو آ کے پاؤں پہ گر گیا. انہوں نے کہا دیکھو میں تیرا پیر ہوں، یہ مکی صاحب میرا پیر ہے، اس کے ایک آدمی کا کیس ہے. انہوں نے کہا صحیح کل خارج ہو جائے گا، مجھے پتا ہے، مجھے پہلے بھی کسی نے بتایا ہے وہ مکی صاحب کے تعلق والے لوگ ہیں نا، کل خارج کر. مکی صاحب آپ کا کیا حکم ہے؟ کہ جی آپ کی بڑی مہربانی. کہتے نہیں آپ چلیں نا میرے ساتھ وہاں ہمارے اس پہ. میں نے کہا بس مہربانی کر، میں جان چھڑانے تھی. میں نے کہا مجھے اور کوئی کام ہے شہر میں. میں نے کہا پھر میں اس کے ساتھ پھر گاڑی، خدا نے 30 میل کا سفر کرا دیا سلامتی سے. اب پتہ نہیں جاتے ہوئے پھر کہیں مارے گا. کچھ بھی نہیں، یہ پیر ہے. بتاؤ اب خود اندازہ کرو یہ پیر ہے. انا للہ و انا الیہ انا للہ و انا الیہ. اور میں آپ کو بتاؤں بہت بڑی گدی جلال الدین بخاری رحمت اللہ علیہ کی مزار کے جان نشین. انا للہ و انا الیہ. کہاں جلال الدین بخاری، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں کرے، اور کہاں یہ بعد میں آنے والے. اسی لیے اقبال نے کہا تھا نا کہ میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصوف میں عکابوں کے نشے میں. میں نے کہا باپ مر گیا تھے بیٹے سے بیٹھ گئے، یہ ہیں تو کب ہے لیکن بیٹھے ہیں عکاب کے مقام پہ. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اہل کتاب جو ہیں وہ اب بھی دنیا میں ہیں، یہود اور نصارہ. وہ چاہے جتنے بگڑ گئے ہیں لیکن اہل کتاب. ہاں اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو بالکل تورات کو بھی نہیں مانتے، انجیل کو بھی نہیں مانتے، وہ مسلمان دین کو بھی نہیں مانتے، وہ لا مذہب ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں اہل کتاب سے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں گئے تو آپ کا اہل کتاب سے ٹکراؤ ہوا، یہود سے اور نصرانی سے. یہی اللہ نے وہی خطاب فرمایا ہے کہ یا اہل الکتاب. کتنا پیارا خطاب. اللہ اکبر اللہ اکبر. اگر ضد نہ ہوتی نا جی، ان کو 100% یقین تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ کا سچا نبی ہے اور آخری نبی. عبداللہ ابن سلام سے حضرت عمر نے پوچھا تھا رضی اللہ عنہم کہ عبداللہ ابن سلام اب تو تم مسلمان ہو گئے، ہمارے بھائی ہو، اسلام لانے سے پہلے جب تم یہودی تھے تو کیا تم یہ بات جانتے تھے کہ یہ سچا نبی ہے اور آخری نبی ہے اور خاتم الانبیاء ہے؟ تو اس نے کتنی بڑی پیاری بات کی اور نے کہا امیر المومنین، ہمیں اپنے بیٹے میں تو شک ہو سکتا تھا لیکن محمد مصطفیٰ میں کوئی شک نہیں تھا. حضرت عمر جیسے بندے کو بھی بات سمجھ نہ آئی. انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا یار بیٹے کے بارے میں یہ ہماری بیوی کہتی ہے نا کہ آپ کا بیٹا ہے، میں نے اور کوئی گناہ نہیں کیا، میں نے منہ کالا نہیں کیا، پتہ نہیں کیا کیا ہو، پتہ نہیں ہمارا نطفہ اور پانی کسی اور سے بھی ڈلواتی رہی ہو، ایک درخت کو کتنے بندوں نے پانی لگایا ہو. تو وہاں تو شبہ ہو سکتا ہے نا، لیکن محمد مصطفیٰ میں کیا شبہ ہے؟
جو ہماری تورات میں ہے، انجیل میں ہے، صحائف ابراہیم میں ہے، صحائف موسیٰ میں ہے، ہر کتاب میں جس کی صفت موجود ہے اس میں کیا، اس لیے قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ تو ایسے جانتے تھے جیسے اپنی اولاد کو جانتے ہیں، لیکن بغض و عناد اور ضد میں آ کر انکار کر بیٹھے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے خطاب فرمایا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، دیکھیں یہ اللہ تبارک و تعالی کا خطاب ہے، اللہ کا خطاب اپنے بندوں کو اور ان لوگوں کو جو اللہ کے منکر ہیں، اللہ کے کتابوں کے منکر بن بیٹھے ہیں، تورات میں تحریف کرتے ہیں، لیکن خطاب کیسے؟ اس لیے حکم ہے کسی کو دین کی دعوت دو تو بڑے عزت کے ساتھ دعوت دو، احترام کے ساتھ دعوت دو، اگر اس کو تم کافر کہو گے تو تمہاری بات کیا سنے گا وہ؟ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، دیکھو کتنی مؤکد بات ہے، قد حرف تحقیق ہے، جاءکم پھر رسولنا ہمارا رسول، اللہ کتنی بڑی بات، یبین لکم اور وہ کھولتا ہے تم پر، یبین لکم مما کنتم، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، اور وہ بہت بڑی باتیں جو تم چھپاتے ہو، تم بدل دیتے ہو، تم بتلاتے نہیں ہو، وہ کھول کے تمہیں بتاتا ہے، اور پھر تمہاری کئی غلطیوں سے درگزر بھی کرتا ہے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ، تاکہ آئے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور و کتاب مبین، نور مانا روشنی اور کتاب مبین سے مانا اللہ کا قرآن، مبین مانا کھول کے بیان کرنے والا، کتاب کی صفت ہے مبین۔ کسی جگہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کتاب کریم، اور کسی جگہ فرمایا کتاب مبین۔ یاد رکھو کہ سب سے پہلے قرآن اپنی تفسیر خود بیان کرتا ہے۔ اب جب دیکھو نماز میں پڑھتے ہو الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا حمد بیان، کون؟ جو عالمین، دونوں عالم کا رب ہے، تمام جہانوں کا رب ہے میرا، اس کی کیا اور کیا صفتیں؟ فرمایا الرحمن، جو بڑا رحم کرنے والا ہے، الرحیم، جو نہایت مہربان ہے، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا، بدلے کے دن کا، جزا کے دن کا جو مالک ہے اس نے فیصلے کرنے، ایک دوسرے خود تفسیر قرآن کر رہا ہے۔ اور جب اللہ کی صفات کا بیان ہو گیا تو اب بندہ اعتراف کرتا ہے کہ میرا مولا، جب میں نے مان لیا کہ رب العالمین بھی آپ ہیں، رحمان و رحیم بھی آپ ہیں، مالک یوم الدین بھی آپ ہیں، تو اب میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھ ہی سے مدد مانگیں گے۔ خود آ گیا۔ اب جب یہ بھی ہو گیا تو اب بندہ خود دعا مانگتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھی رستے کی ہدایت فرما۔ اچھا اب سیدھا رستہ کون سا ہے؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا رستہ ان کا ہے جن پہ میرا مولا تو نے انعام کیا ہے۔ اب دوسری جگہ قرآن خود بتاتا ہے جن پہ انعام کیا ہے وہ کون ہے؟ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، اللہ ہمیں ان انعام والوں کے ساتھ چلا، نبی کی اتباع، صدیقین کی اتباع، شہداء کی اتباع، صالحین کی اتباع نصیب فرما، ان کی سنگت نصیب فرما، غیر المغضوب علیہم، اور ان کے راستے پہ نہ چلانا جن پہ تیرا غضب ہے،
ولا الضالین، اور ان کے راستے پہ بھی نہ چلانا جو خود گمراہ ہو گئے، راستے سے ہٹ گئے۔ مغضوب علیہم کون ہے؟ یہودی، اور ضالین کون ہے؟ نصارہ جو بھٹک گئے، کوئی ملکانیہ بن گئے، کوئی یعقوبیہ بن گئے، کوئی نستوریہ بن گئے۔ تو اب دیکھو قرآن خود بتا رہے ہیں، اپنی تفسیر کر رہے ہیں۔ جب یہاں پر میں قد جاءکم من اللہ نور، اب قرآن سے پوچھتے ہیں کہ نور سے کیا مراد ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے انزلنا الیک نورا مبینا، ہم نے میرا مدنی تیرے پاس کھلا نور بھیجا، مراد ہوا کہ قرآن ہے۔ واتبعوا النور الذی انزل معہ، اس نور کی اتباع کرو جو نور ہم نے محمد مصطفیٰ کے ساتھ بھیجا ہے، یعنی وحی بھیجی ہے، قرآن بھیجا ہے۔ تو وہاں بھی کیا مراد ہے؟ قرآن سے مراد، نور سے مراد قرآن ہے۔ من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام فهو على نور من ربه، وہاں کیا مراد ہے؟ قرآن۔ تو یہاں بھی قرآن مراد ہے۔ وَكِتَابٍ مُبِينٍ، اسی کی تفسیر ہے کہ یا اللہ نور تو بہت سارے ہوتے ہیں، کون سے نور کی بات فرمائی ہے؟ فرمایا کتاب مبین والے نور کی جو قرآن میں نے بھیجا ہے، اس کے بارے میں نے بات کی۔ واللہ اعلم۔ والدین زندہ ہیں، اگر بوڑھے ہیں، معذور ہیں، ان کے آنے کی کوئی توقع نہیں، تو ان کے لیے عمرہ طواف حج ہو سکتا ہے۔ ایک عمرے کے بعد سر منڈا لیا، اب دوسرا عمرہ کریں گے، بال ہوں یا نہ ہوں اس طرح پھروانا پڑے گا۔ چاہے کوئی گنجا آدمی عمرہ کرے، اس کو بھی اس طرح پھروانا پڑے گا۔ زندہ کے لیے کوئی عمرہ نہیں، پوری امت کے لیے طواف حج نہیں ہے، حج ایک کا ایک کے لیے ہوتا ہے، عمرہ ایک کا ایک کے لیے نہیں کہ کر کے ساری امت کو عمرے ہو گئے، پھر تو کسی کو حج پہ آنے کی ضرورت نہیں تھی، سب کی جان چھوڑا دو تم۔ طواف کرتے وقت جوتا باہر اتارا، واپسی پہ ہے تو جوتا کسی نے پہن لیا تو اس نے غلطی کی، تم تو دوسرے کا نہ پہنو نا۔ ایک آدمی تو غلطی کر گیا، اب تم بھی غلطی کرنا چاہتے ہو۔ عصر کے نماز کے وقت کی ان کے پاس کیا طریقہ؟ ان سے پوچھو، مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے بندے، ہر نماز کا اول وقت بھی ہے، آخر وقت بھی ہے، ان کے پاس بھی دلیل ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حدیثیں بہت کم ہیں، تم سے تو زیادہ ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کیا کہہ سکتے؟ اللہ اکبر، اللہ۔ پتہ ہے تمہیں کہ امام صاحب کا حدیث میں کتنا بڑا مقام تھا؟ بڑے بڑے محدثین جو ہیں ان کے پاس ثلاثی احادیث کم ہیں، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کے پاس ثلاثی بھی ہیں اور ثنائی بھی ہیں، کہ آپ تابعی ہیں، درمیان میں صحابی ہے، اس کے بعد حضور ہے، اور کوئی واسطہ ہی نہیں، آپ تو تابعی ہیں۔ آپ نے صحابی سے جب روایت دی تو صحابی نے حضور سے لی، تو درمیان میں صرف ایک ہی واسطہ آ گیا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اتنے جلیل القدر امام ہیں، محدث ہیں، مجتہد ہیں، جنہوں نے الجامع الصحیح جو ہے اپنی کتاب لکھی ہے، یہ یعنی اپنی مثال آپ ہے پورے عالم کے اندر، اس میں ثلاثی سند کے ساتھ صرف 22 حدیثیں ہیں ساری بخاری شریف میں۔ ساری بخاری شریف میں ثلاثی سند، یعنی صرف 3 واسطے ہوں، جتنا واسطے کم ہوتے ہیں نا، یاد رکھو وہ پھر سند اونچی ہو جاتی ہے نا۔ جیسے اب صحابہ کیوں اونچے ہیں کہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، براہ راست سنا۔ ان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ قال قال رسول اللہ، براہ راست سنا۔
ان علقمۃ قال عبداللہ ابن مسعود عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علقمہ نے عبداللہ سے سنا اور عبداللہ نے محمد مصطفیٰ سے سنا. کتنے واسطے کم ہو گئے. تو ساری بخاری شریف میں ثلاثی احادیث جو ہیں وہ 22 ہیں، اور وہ ساری حدیثیں امام ابو حنیفہ کے شاگردوں سے لی ہیں امام بخاری نے. اب خود اندازہ کر لو کہ امام ابو حنیفہ کتنا بڑا محدث ہے. یہ تو ایک ضد ہے، کوئی علاج ہی نہیں ہے. پتہ نہیں ان کو تکلیف کیا ہے. وہ لوگ فوت ہو گئے، ہزاروں برس بیت گئے. وہ خیر القرون کے زمانے کے لوگ تھے، 80 ہجری میں پیدا ہوئے. اس کے بعد انہوں نے دین کا کام کیا. اب کیا تکلیف ہے کہ تم ان کے نام سے بغض اور عناد پھیلاؤ. انا للہ و انا الیہ. تمہیں اور کوئی کام نہیں ملا ہے. کافروں کے خلاف کام کرو، یہودیوں کے خلاف کام کرو، نصارہ کے خلاف کام کرو، قادیانیوں کے خلاف کام کرو، خوارج کے خلاف کام کرو، روافض کے خلاف کام کرو، پھر آ کے باطلہ اور زالہ کے خلاف. لیکن اللہ نے تمہیں اپنے اولیاء کا دشمن بنا دیا ہے، تو اس لیے توبہ کرو. میں نے ایک پور کے بجائے 2 پور بال کاٹ دے، کوئی بات نہیں، یعنی 1 پور ہونا چاہیے، زیادہ کاٹے کوئی بات نہیں. پاکستان میں 15 شعبان کو مردوں کی عید کہتے ہیں، تو زندوں کی تو نہ ہوئی نا، پر زندہ تو جان چھوڑے نا. مردے اپنی مناتے رہیں گے، تم کیوں ملیٹنگ کرتے ہو؟ خالص بدعات ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کچھ بھی نہیں. ایک حدیث مبارک میں حکم نہیں ہے کہ 15 شعبان کی رات کو صلاۃ التسبیح کی جماعتیں پڑھی جائیں، صلاۃ الفیہ پڑھی جائے، یا 15 کا روزہ رکھا جائے. ایک حدیث میں نہیں، کسی ضعیف حدیث میں بھی نہیں. وہ جو روایات تم لیتے ہو نا فردوس سے یا دہلوی سے، وہ تو روایات ہی موضوع ہیں. ایسے شعبان کا پورا مہینہ رحمت والا مہینہ، شان والا مہینہ ہے. تم 13 کا روزہ رکھو، 14 کا رکھو، 15 کا رکھو، حضور کی سنت پوری ہو، ساری رات عبادت کرو، جاگو، رمضان کی تیاری کرو. پتہ ہے کہ بزرگ یہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جو اہل اللہ گزرے ہیں نا جی، وہ رمضان کے آنے تک کتنے مہینے ہو جائیں گے؟ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، رجب، شعبان، یعنی 8 مہینے. 8 مہینے دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان نصیب فرما، رمضان نصیب فرما، رمضان کی عبادت نصیب فرما. اور رمضان کے بعد پھر جو باقی مہینے ہیں دعا میں اللہ قبول فرما، جی عبادت ہم نے کی، وہ اسی پہ روتے رہے. یا آنے کے لیے رو رہے ہیں، پھر جانے کے فراق میں رو رہے ہیں. ہم لوگوں نے بس ایک تماشا بنایا ہوا ہے. اب میلاد النبی ہے، اب جناب 15 کی رات ہے، اب 27 رجب کی رات ہے، اب جناب یہ ہے کہ 10 محرم کے دن ہیں. بس مذہب یہی ہے کہ 4 پائیاں الٹے بچھاؤ، کپڑے کالے پہنو، جلوس نکالو. ان نے کہا شیعہ نکالتے ہیں، ہم کیوں نہ نکالیں؟ ان نے بھی جلوس نکال دیا. اب تو ہمارے لوگ جو ہیں وہ بھی ترقی کر گئے. جلوس نکالنے کے لیے اور ریلیاں نکالنے کے لیے اور لائٹنگ کرنے کے لیے وہ بھی باقاعدہ چٹ بھیجتے ہیں کہ ہمیں 1 لاکھ بھیجو ورنہ پھر خیر نہیں تمہاری. وہ بھی اب ڈنڈے کے زور سے پیسہ لیتے ہیں، پھر حضور کے نام پہ جلوس نکال. سبحان اللہ. اب مرو گے تو پتہ لگے گا، فکر نہ کرو، قبر آنی ہے انشاءاللہ. یزید فاسق تھا، اللہ کو پتا. میں یزید کے زمانے میں نہیں تھا، اگر آپ تھے تو آپ کو پتا ہوگا، مجھے نہیں پتا. ہندو کو دوست بنانا ناجائز، کافر کو دوست مت بناؤ. معاملہ ہے، ہمسایہ ہے، لین دین ہے، تجارت ہے، بزنس ہے، لیکن دوست بالکل نہیں. من یتولہم منکم فانہ منہم. اگر کافروں کو دوست بناؤ گے تم بھی کافر ہو جاؤ. لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. اللہ نے فرمایا خبردار میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ. اگر ہوٹل حرم سے دور ہے تو فجر کی نماز ہوٹل میں پڑھ سکتے ہیں کہ وہ ہوٹل کے ساتھ مسجد نہیں ہے جناب. وہاں جا کے مسجد میں پڑھو.
ہوٹلوں میں نمازیں پڑھنی ہیں تو عمرے پہ تشریف لانے کی کیا ضرورت تھی؟ کعبہ شریف تو اداس نہیں ہے آپ کے لیے. اگر آپ نے نماز بھی ہوٹل میں پڑھنی ہے تو آنے کی کیا ضرورت تھی؟ سالگرہ منانا جائز ہے، تم نبی کی منا رہے ہو تو ہم سے اپنی پوچھتے ہو. بالکل حرام ہے، یہ عیسائیوں کی رسم ہے. ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. اب نبی کے نام پہ بھی کیک کاٹتے ہیں ماشاءاللہ، ترقی کر گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے مدنی پاک نے تو پتا ہے کبھی گھی لگی ہوئی روٹی بھی نہیں کھائی. حضور بی بی ام ہانی کے گھر میں تشریف لائے. بی بی ام ہانی پتہ ہے کون ہے؟ یہ بنت ابی طالب ہے، ابو طالب کی بیٹی ہے. جیسے حضرت علی ابو طالب کے بیٹے ہیں، یہ حضرت ابی طالب کی بیٹی ہے. حضور آئے فرمایا هل عندکم شیء، تمہارے گھر میں کچھ ہے؟ اس نے کہا ما عندنا یا رسول اللہ الا کسر خبز وخل. انہوں نے کہا حضور گھر میں کچھ نہیں ہے، کچھ روٹی کے سوکھے ہوئے ٹکڑے ہیں اور سرکہ ہے. آپ نے فرمایا نعم الردام، اللہ کی بندی وہ تو بہت اچھا سامان لے آؤ. حضور وہی سوکھے ٹکڑے سرکے میں ڈبو کے کھا رہے ہیں. تم حضور کے نام پہ کیک کاٹتے ہو، خدا سے ڈرو. جب قیامت آئے گی تو تمہیں پتہ لگے گا. بھائی اگر ہوا نکل جائے، بدبو آئے یا ہوا خارج ہو، آواز آئے، پھر وضو ٹوٹتا ہے. ایسے وہم سے نہیں ٹوٹتا کہ نکلی ہوگی. جو لوگ قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں، غیر اللہ کی نظر نیاز دیتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، ان کے پیچھے نماز ناجائز. قبر میں جسم مٹی ہو جاتا ہے، ہو جانے دو، اللہ کے علم میں تو موجود ہے نا. کیا ہو گیا؟ نہیں، مٹی ہو جائے یا ہو سڑ جائے، جل جائے، ہندو جلا دیتے ہیں تو اس سے حساب کتاب نہیں ہوگا. اللہ کے علم میں ہر چیز ہے. داڑھی نہ رکھنا جو ہے گناہ کبیرہ ہے اور آدمی فاسق و فاجر ہے. باقی تمہاری مرضی کتنا. اگر چھوٹی داڑھی ہے وہ بھی سنت کے خلاف. میں حرم میں ڈیوٹی کرتا ہوں. آخری عشرے میں اعتکاف کرنا چاہتا ہوں. میرا بھائی ڈیوٹی کے دوران بھی نیت کر لو، حرم کے اندر کام کرتے رہو، اپنا نیت اعتکاف بھی تمہاری ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جو ڈیوٹی ہے وہ پوری ہونی چاہیے. بالکل ڈیوٹی بھی کر. ویسے اسی لیے فقہا کہتے ہیں کہ جب بھی مسجد میں آؤ، ایک تو ہے نا وہ اعتکاف جو فرض کفایہ ہے، وہ تو رمضان میں ہوتا ہے کہ اگر بستی والوں میں ایک بندہ بھی بیٹھ گیا تو بستی والے گناہ سے بچ گیا. اور ایک فرض اعتکاف مسنون ہے کہ رمضان کے آخری 9 دن یا 10 دن. اور ایک نفلی اعتکاف ہوتا ہے کہ جب بھی مسجد میں داخل ہو نیت کر دو گی یا اللہ جتنی دیر میں مسجد میں رہوں اتنی دیر کے لیے میری اعتکاف کی نیت ہے. تو آپ کو اعتکاف کا بھی ثواب ملے گا. آپ داخل تو ویسے ہو رہے ہیں، آپ تو ویسے رہے. اب آپ مغرب سے پہلے کیا ہے وہ عشاء کے بعد نکلیں گے، اعتکاف بھی ہو گیا. آپ نے ظہر یا عصر یا عشاء بہرحال تیسری رکعت میں آپ ملے ہیں تو آپ جو باقی پڑھیں گے تو اس میں سورت بھی پڑھیں گے، فاتحہ بھی پڑھیں گے. زمزم کے پانی سے غسل کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں. عرفات کے میدان سے احرام باندھ سکتے ہیں. کوئی آدمی حرام موت مرے تو اس کی روح کا کیا بنے گا وہ جانے، اللہ جانے. جادو وغیرہ سے موت ہو سکتی ہے، اگر اللہ نے لکھا ہو تو ہو سکتی ہے. حضرت کعب احبار فرماتے تھے وہ ہمیشہ ایک عمل پڑھتے تھے،
تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اللہ نے یہ عمل عطا فرمایا ہے، ورنہ یہودی میرے اتنے دشمن ہیں کہ یہ تو جادو سے مجھے گدھا بنا دیتے ہیں۔ کاروبار میں رقم چلتی رہتی ہے، سرکل ہوتا ہے، تو سال کے بعد یہ تو آپ کو پتا ہے نا کہ سرکل میں 20 لاکھ ہے یا 10 لاکھ ہے، سب کی زکات دیں گے، سرکل میں رہے یا کہیں رہے، ہے تو تیرا سرکل نا، سرکل تو تیرا ہی ہے نا، یہی ہو۔ اگر کوئی آدمی زندگی میں اپنا مال وارثوں کو دینا چاہے تو بالکل علماء سے جا کے فتویٰ دے، جو شریعت کے مطابق ہے اسی طرح تقسیم کرے، لیکن بہتر یہی ہے وصیت کر کے، حکم لکھوا کے، گواہ بنا کے کسی کے پاس امانت رکھ دو، زندگی میں نہ دے دو، سب کچھ وارثوں کو دے دیا، انشاءاللہ تمہیں چوتھے دن گھر سے نکال کے سڑک پہ بٹھا دیں، بالکل فکر نہ کرو، انشاءاللہ سڑک پہ بیٹھے ہو، وہی اولاد جن کو تم جائیدادیں دے کے جا رہے تمہیں سوکھی روٹی بھی نہیں ڈالیں گے، وہ بھی اسی لیے اولاد ہیں، ان کو پتہ ہے ادھر بابے سے پیسہ مل رہا ہے، جائیداد مل رہی ہے، نافرمانی کریں گے تو مارے جائیں گے۔ وصیت کر دو، سب کچھ لکھوا کے محفوظ کرو کہ میری موت کے بعد یہ شریعت کے مطابق تقسیم، لیکن ابھی کسی کو قبضہ شبضہ نہ دو انشاءاللہ، ورنہ تیرا قبضہ گیا۔ اکبری حج کوئی نہیں قرآن حدیث میں، ہر حج اکبر ہے۔ یوم الحج الاکبر، 10 تاریخ کو جو دن ہوتا ہے وہی یوم الحج الاکبر ہے۔ یہ تو لوگوں نے بتا رکھا ہے نا، جمعہ ہو تو اکبر، جمعہ نہ ہو تو پھر اصغر، چھوٹا سا حج ہو گیا۔ اللہ، لوگ پتہ نہیں کیسے کیسے گھڑتے ہیں، بھائی جمعہ کا دن مل جائے ثواب ہے، فضیلت ہے، جیسے اب رمضان میں اگر آپ نفل بھی پڑھیں فرض کا ثواب ملتا ہے، فرض پڑھیں تو 70 فرض کا ثواب ملتا ہے، تو جمعہ کے دن کی فضیلت مل جائے گی، تھوڑا ایک وہ حج اکبر ہے باقی اصغر ہے۔ میں نے پچھلے سال عمرہ کیا تھا، بالوں میں ٹک لگوائے تھے، تو آپ کو دم دینی ہے، بہرحال تو دم دے دیں، صدقہ کس بات کا، دم دینی ہے آپ کو۔ ایک بکری دم منڈی میں جا کے لے کے ذبح کر کے وہیں غریب کھڑے ہوتے ہیں تقسیم کر دو، یا یہ اپنا جمعیت الخیریہ والے لوگ ہیں ان کو دے دو، وہ کر دیں گے۔ اگر عورت کو حیض ہے تو باہر میدان میں بیٹھ سکتی ہے، اندر حرم کے نہیں آ سکتی۔ عورت حیض کی حالت میں عمرہ کر ہی نہیں سکتی، حیض سے پاک ہوگی تو طواف کرے گی نا، کیسے حیض کی حالت میں عمرہ کرے؟ میری بیوی کو ایام حیض شروع ہو گئے، وہ احرام کی حالت میں ہے، ہم نے جانا ہے، اب نہیں جا سکتے جب تک وہ پاک نہ ہو، پاک ہو کے عمرہ مکمل کرے پھر جاؤ، اپنی سیٹ تبدیل کرا لو، اور اگر کوئی حل نہ ہو تو پھر اسی حالت میں بھی وہ عمرہ کر لے گی اور دم دینی پڑے گی کہ اس نے ناپاک حالت میں عمرہ کیا۔ کوشش یہی کرو کہ سیٹ تبدیل ہو جائے، واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ لا اله الا الله الحليم العظيم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات والارض رب العرش الكريم۔ اللهم انا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة عن كل اثم والغنيمة عن كل بر۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا عيبا الا سترته، ولا كربا الا نفسته، ولا ضالا الا هديته، ولا ضالا الا هديته، ولا فسادا الا اصلحته، ولا مريضا الا شافيته، ولا مريضا الا شافيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا حيا الا هديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة الا قضيتها۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين
برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہمیں رمضان المبارک کے استقبال کی توفیق عطا فرما، یا اللہ رمضان کے قیام اور صیام نصیب فرما، یا اللہ ہماری کمزوریاں بیماریاں سب اپنی رحمت سے دور فرما، یا اللہ ہمیں صحیح طریقے سے سنت کے مطابق رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرما، یا الہ العالمین بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما، یا اللہ جو لوگ تیرے دین کا کام کر رہے ہیں، تحفیظ میں کر رہے ہیں، تبلیغ میں کر رہے ہیں، مدارس میں کر رہے ہیں، مساجد میں کر رہے ہیں، ان سب کی قدم قدم پر حفاظت فرما اور ہر شر سے محفوظ فرما، ہر بلا سے محفوظ فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔